افسوس در افسوس وہی سب کچھ ہو رہا ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں بڑی تیزی سے ہو رہا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ پہلے تو شاید آپ میری باتوں کا یقین نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اب شاید یہ خبریں دیکھ اور سن کر آپ کو یقین بھی آ گیا ہوگا اور افسوس بھی ہوگا کہ عالم اسلام کے قلب پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، یہودی مسجد اقصیٰ کی دیوار گرا چکے ہیں۔ دوستو، کیا کچھ اس وقت عالم اسلام کے قلب مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہو چکا ہے؟ یہودی کون سی بڑی سازش شروع کر چکے ہیں؟ کیا واقعی اسرائیل پر میزائل حملے حماس کروا رہا ہے یا محض جھوٹا پروپیگنڈا کروایا جا رہا ہے؟ کیوں ایک کے بعد ایک فلسطین سے مدد کی اپیل کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں؟ کیا فلسطین کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے؟ کیا واقعی بائیڈن انتظامیہ عراق افغانستان کے بعد فلسطین پر ایئر سٹرائک کرنے جا رہی ہے؟ کیوں اسرائیلی فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں؟ حماس کے میزائل حملوں نے اسرائیل کا کتنا نقصان کیا؟ کیا طیب اردگان اور خان اپنی فورسز فلسطین میں اتارنے جا رہے ہیں؟ بڑی جنگ کا طبل بج چکا۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ہم نے اس سے قبل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بڑے واضح انداز میں آپ کو سمجھایا تھا کہ کفار اور اسلام کے درمیان دوبارہ جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور یقین کریں یہ جنگیں کنٹری ٹو کنٹری نہیں بلکہ کفار اور اسلام کے درمیان جنگ کا طبل ہے، جس میں یہودی لابی نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی عوام نے اپنی فورسز کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کے صحن میں موجود ایک درخت کو آگ لگائی اور اس کے گرد ناچ گانا اور جشن منا کر یہ دیکھتے رہے کہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان قومیں سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس معلوم یہی ہوا کہ مسلمان قومیں اس وقت عیاشی کے نشے میں دھت سوئی پڑی ہیں۔ دوستو، ایک اہم بات جو شاید ابھی تک کسی یوٹیوبر یا مین سٹریم میڈیا پر آپ کو سننے کو نہیں ملی ہوگی، اسرائیل کی تازہ ترین کارروائی مسجد اقصیٰ پر چڑھائی، فلسطینی علاقوں پر قبضہ۔ دوستو، یہ سب کارروائیاں اس لیے شروع کی گئی ہیں کہ ٹرمپ کے دورہ اقتدار میں ڈیل آف سینچری سائن کی گئی تھی، جس میں یہ طے پایا تھا کہ تمام عرب ممالک بشمول پاکستان اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا صرف چند ایک عرب ممالک کے علاوہ نہ تو سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور نہ ہی پاکستان نے۔ اس پورے معاملے کو دیکھنے کے بعد اسرائیل سمجھ گیا کہ ان مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے جو آج انہوں نے اپنا آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ اور فلسطینی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر رکھی ہے۔ اسرائیل کا ماننا ہے کہ اگر مسلم ورلڈ اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی تو نہ کرے، ہم فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کیوں نہ کرنا پڑے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب کفار مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور مسلمان دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو پھر پوچھنے والے نے سوال پوچھا تو مسلمانوں کو شکست کیوں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر مسلمانوں کو لے ڈوبے گا۔ تو جناب آپ دیکھ لیں اس وقت بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ۔ اسرائیلی فورسز نہتے مسلمانوں پر چڑھ دوڑی، لیکن ہم بحیثیت مسلمان قوم صرف اور صرف مذمتی ٹویٹ کرتے پھرتے ہیں، لیکن اپنے برادر اسلامی ملک فلسطین اور قبلہ اول کو بچانے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کرتے۔ لیکن یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں طیب اردگان قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے کی منصوبہ بندی کر چکے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے پاکستان بھی کسی نہ کسی طرح فلسطینیوں اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے طیب اردگان کی بالکل ویسے ہی مدد کریں جیسے آذربائیجان آرمینیا جنگ میں پاکستان نے مدد
کی تھی۔ واضح رہے طیب اردگان نے کچھ عرصہ قبل بھی یہ بیان دیا تھا کہ اگر آج امت مسلمہ قبلہ اول مسجد اقصی کو نہ بچا سکی تو کل کو کوئی ہمیں حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے طلب نہ کرے، پھر ان یہودی طاقتوں سے نہ مکہ محفوظ رہے گا اور نہ ہی مدینہ۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ آج ایک دفعہ پھر مسجد اقصی پر حملے کے بعد طیب اردگان کا کہنا تھا کہ فلسطین پر حملے مسلمانوں پر نہیں بلکہ انسانیت پر حملے ہیں، یہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہے۔ ترکی مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے، پوری دنیا اور مسلم دنیا میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے، بیت المقدس کی حرمت کا دفاع جاری رکھیں گے۔ طیب اردگان نے کہا فلسطینی کاز ہمارے ایجنڈے میں سر فہرست ہے، اور ہو سکتا ہے طیب اردگان ایک دفعہ پھر آذربائیجان آرمینیا جنگ کی طرح شام کے راستے فلسطین میں ترک فورسز کو اتار دیں۔ اس سے قبل بھی مسجد اقصی پر جاری اسرائیلی فوج کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے صدر اردگان کا کہنا تھا کہ ظالم دہشت گرد ریاست اسرائیل بے گناہ مسلمانوں پر وحشیانہ تشدد کر رہی ہے اور دین اسلام کے گھروں کا دفاع کرنے والے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جو بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا یا کھل کر اس پر بیان دینے سے کترا رہا ہے وہ اس جرم اور ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ ان کا کہنا تھا میں پوری دنیا خصوصاً اسلامی ممالک سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فلسطینیوں، مسجد اقصی اور القدس میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ فوری کارروائی بھی کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ القدس کل کائنات اور یہاں بسنے والے مسلمان کل انسانیت ہیں۔ ترکی القدس میں ظلم کا شکار اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ اردگان نے بتایا کہ ترکی نے تمام متعلقہ بین الاقوامی تنظیموں، اقوام متحدہ اور بالخصوص اسلامی تعاون تنظیم کو متحرک کرنے کے لیے اقدامات شروع کر رکھے ہیں۔ دوسری طرف جہاں اسرائیلی یہودیوں نے مسجد اقصی میں دیوار کو شہید کیا، آگ لگائی، وہیں بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس سے جھڑپوں میں 300 سے زیادہ فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد غزہ سے اسرائیلی علاقے میں متعدد راکٹ بھی داغے گئے، جبکہ اسرائیل کے جوابی فضائی حملوں میں بچوں سمیت 20 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اسرائیلی پولیس کی جانب سے فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ نہیں رکا تو وہ راکٹ حملے کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ حماس نے ریڈ لائن عبور کر لی ہے اور یہ تنازع کچھ عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقے پر راکٹ داغنے کا سلسلہ مسجد اقصی کے احاطے میں تازہ جھڑپوں میں پولیس کے ہاتھوں 300 سے زیادہ فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد شروع ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے مذاکرات کروانے والے امریکہ، یورپی یونین، روس اور اقوام متحدہ نے بھی ان پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور تمام فریقوں کی جانب سے تحمل کے مظاہرے پر زور دیا گیا ہے۔ مشرقی یروشلم کی تقدیر اسرائیل اور فلسطین تنازع کے قلب میں ہے۔ دونوں فریق اس بنا پر اپنا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج عالم اسلام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جس طرح بائیڈن انتظامیہ اسرائیلی اقدامات کو سپورٹ کر رہی ہے، بالکل اسی طرح مسلم ورلڈ کو بھی عالم اسلام کے قلب اور مسجد اقصی کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔